چیئر سے مخاطب ہوں۔ بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میری دعا ہے آپ نے مجھے ٹائم دیا، آپ اسپیکر بن جائیں۔ میں خوش ہوں اسی پہ، اور اللہ کا یہ بھی میرے پہ بہت بڑا کرم ہے۔ لیکن میری تو دعا ہو سکتی ہے نا، میری خواہش ہو سکتی ہے۔ دوسرا، میں جناب اسپیکر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کل جو ایشو پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ریز ہوا اور اس پر یہاں بات بھی ہوئی، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس پر نوٹس کیا۔ گزارش یہ ہے کہ یہاں ہمارے دو وزراء تھے، کل انہوں نے جو گفتگو کی، اگر یہاں موجود ہوتے تو زیادہ مجھے آسانی ہوتی، مگر میں ان کی خدمت میں آپ کے توسط سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جناب اسپیکر تمام ارکان سے میری گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ اگر تو پی ڈی ایم کی قیادت، اگر نواز شریف، مریم نواز شریف صاحبہ پر ہونے والے پچھلے 4 سال کے مظالم جو ہیں میں ان کا ذکر کروں تو آج مناسب نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قومی مفاد اور قومی ایشو ہے جس پر ہمیں بات کرنا اس ہاؤس میں اس لیے لازم ہے کہ یہ 74 سالوں سے، پٹیل صاحب، 74 سالوں سے ہم یہ سنتے اور کہتے آ رہے ہیں کہ جناب ادارے جو ہیں ان میں آزادی نہیں ہے، انصاف نہیں مل رہا۔ تو کیا آج اگر ایک جسٹس دوسرے جسٹس پر الزام لگاتے ہیں، کوئی مسلم لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، تحریک انصاف کا کوئی شخص دوسرے پر الزام نہیں لگا رہا، کیا اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے؟ اور کیا آج اگر فواد چودھری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وہ کسی کے کہنے پر ایسا کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ 17 تاریخ ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کیا ارشد ملک کا بھی محض اتفاق تھا ویڈیو آنے کا؟ اور کیا 2018 میں جو انتخابات ہوئے اس سے پہلے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا جو بیان تھا اور اس کے بعد انہوں نے اپیل میں بھی وہی چیزیں لکھی، کیا وہ بھی محض اتفاق تھا؟ اور کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اپنی ججمنٹ دیتے ہیں پھر اس کے خلاف ریفرنس آتا ہے، کیا وہ بھی محض اتفاق تھا؟ کیا جسٹس سیٹھ وقار اپنی ججمنٹ میں جو لکھتے ہیں وہ بھی محض اتفاق تھا؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر آزاد ادارے ہوتے تو 20 سال بعد یہ اعتراف نہ کیا جاتا اس بینچ کے ایک معزز جج کا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو غلط پھانسی دی گئی، دباؤ میں پھانسی دی گئی۔ پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 10 سال بعد ہائی جیکر نواز شریف کو جو بنایا گیا، 10 سال بعد اقرار کیا گیا بری کر کے کہ جناب وہ فیصلہ غلط تھا، آج 4 سال بعد دیکھیں وقت کس طرح سمٹ رہا ہے کہ پہلے 20 سال بعد، پھر 10 سال بعد اور آج 4 سال بعد اقرار ہو رہا ہے کہ دباؤ میں فیصلے کیے جاتے ہیں، غلط فیصلے کیے جاتے ہیں۔ میں آج کسی ادارے میں بیٹھے جسٹس ثاقب نثار کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، میں کسی ادارے میں بیٹھے پرویز مشرف کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ آج جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ
ایک جمہوری سوچ اور ایک غیر جمہوری سوچ کے درمیان ایک جنگ ہے جو 74 سالوں سے چلی آ رہی ہے. اس میں کبھی کوئی ایکٹر، کبھی کوئی کریکٹر آ جاتا ہے، ثاقب نثار کا، ملک قیوم کا بھی. میں یہ کہتا ہوں کہ آج یہاں بات ہوتی ہے ملک قیوم کی اس سائڈ سے، تو مجھے یہ بتائے کوئی کہ ملک قیوم کا جو ججمنٹ تھی اس کے بعد کیا فیصلہ دیا گیا، اور ارشد ملک کے اعتراف کے بعد جسٹس شوکت صدیقی کے بیان کے بعد کیا رانا شمیم کے اعترافی بیان کے بعد، الفیہ بیان کے بعد اس سزا کا، اس ججمنٹ کا، اس فیصلے کا کیا کیا جائے گا جناب اسپیکر؟ باقی فیصلے، باقی چیزیں تو کورٹ کی جاتی ہیں، مگر اس کو کیوں نہیں فیصلے کی؟ اور میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. میری ایک سیکنڈ، آگے کارروائی بھی چلانی ہے. میں ہمیشہ بہرحال آپ کا احترام کرتا ہوں، خوش آمد بھی کرتا ہوں، اور میں نے دعا بھی دی ہے کہ آپ اسپیکر بن جائیں. دعا اور یہ چیزیں الگ ہے، آپ دعا دل میں مانگے ساری دنیا کے سامنے کیا میری دعا آپ مانگ کی رہے بڑی ہیں. گزارش سن لیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر، اگر ایک منٹ میں بات مختصر کر لیجیے آپ. اس پارلیمنٹ پر مشتمل ایک آپ کمیٹی بنا دیں تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو سکے کہ اپنی پسند ناپسند پر جس کو چاہو پھانسی پہ لٹکا دو، جس کو چاہو ہائی جیکر بنا دو، اور جس کو چاہو جب چاہو آپ محل کر کے تاحیات باہر نکال دو. یہ روش اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک پارلیمان سے آپ کمیٹی بنا کے، میری بات سنیں، آئے سیاست دان تو ٹھیک ہے، مگر کیا اداروں میں بیٹھے لوگ سارے پوتر ہیں؟ ہاں میں مانتا ہوں قاضی عیسیٰ فائز بھی ایک ادارے سے ہے، جسٹس شوکت صدیقی بھی ایک ادارے سے ہے، مگر کوئی چناؤ کرے کہ وہ بننا ہے یا آپ نے ثاقب نثار بننا ہے یا پرویز مشرف بننا ہے. اور اسی ہاؤس پہ آپ نے پیدا کیے ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، بے نظیر پیدا کیے، اور اسی ہاؤس سے آپ نے عمران خان بھی دیا، آپ بہت شکریہ جی. اس ہاؤس سے دیے جمالی بھی، آپ نے اس ہاؤس سے شوکت وہ عزیز بھی دیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے پارلیمنٹ کی کمیٹی صحیح جی، صحیح. اس کی انویسٹیگیشن کرے کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. بہت شکریہ جی. مراد سعید جی، مراد سعید صاحب. جی ایک منٹ جواب دے دیں مراد سعید صاحب، اس کے بعد پھر آپ آئیں گے. جی سر، علی اوان صاحب بات کریں گے. سر میں نے جو میرے حوالے سے جو میری تقریر کی تھی اس کے اوپر نکات اٹھائے ہیں، میں اس کا جواب دے دوں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب شکریہ. اسپیکر صاحب میں آغاز اسی سے کروں گا. کل بھی میں نے بات کی تھی کہ 17